عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اسم اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر جو تجھے ہر منزل و ہر مقام بلکہ لا مقام پہنچا دے گی۔ اسم اللہ اعظم اور اسم اللہ نفع دیتا ہے اور نہ تاثیر کرتا ہے جب تک کہ وہ وجود معظم اور دل سلیم و مکرم نہ ہو۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ جب دل کے حواس کھلتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ چشم باطن تو دل ہے۔ یقین نماز، روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے کہ سجدہ ریزی ایسا عمل ہے کہ جس سے یاد ذات الہی قائم رہتی ہے۔ تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے قلب و قالب کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح کے باران رحمت خشک گھاس و خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگ آتا ہے۔ الہی مجھے لذت دیدار بخش اور میرے دل پر لذت دیدار کا نزول فرما۔ تجھے جو کچھ چاہیے اسم اللہ ذات سے حاصل کر، صرف اسم اللہ ذات ہی نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ جو نفس ذات دن پیر و مرشد کے سامنے حکایات و شکایات میں مصروف رہتا ہے، پیر و مرشد اسے اہل نفس و طالب کو حکایات و شکایات سے نکال کر لا نہایت میں پہنچا دیتا ہے۔ نفس جب اس مقام نور پر پہنچتا ہے تو صد شکر بجا لاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے کھاتا ہے، شیرینی دودھ اور شہد پیتا ہے اور تن پر اطلس کا زری لباس پہنتا ہے۔ تو اس پر تعجب مت کر کہ وہ ظاہر و باطن میں عاقل و ہوشیار ہوتا ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لی تو سمجھ لے وہ دولت مند ہونے والا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے بہت قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔ جب اسم اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگ معرفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔